میری چچی انتہا کی خوبصورت تھی اور شادی سے 1 مہینہ بعد ہی کسی ضروری کام کے سلسلے میں میرے چچا بحرین چلے گئے۔ جب چچی پہلے دن میرے چچا کے گھر بیاہ کر آئی تو ان کی خوبصورتی دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں کسی بھی طرح چچا کی غیر موجودگی میں چچی کو پوری طرح حاصل کرنا چاہتا تھا۔ چچی خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند اور اچھی قامت کی بھی مالک تھی۔ پھر وہ دن آ ہی گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ ایک رات مجھے چچی کے گھر گزارنے کا موقع ملا کیونکہ چچی ڈرپوک تھی۔ پھر میں نے چپکے سے چچی کو دودھ والے گلاس میں نیند آور نسخہ ملایا اور پھر ساری رات بڑی شدت سے مسلسل 5 بار۔ میرا نام سائم ہے، میں 11ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میٹرک مکمل کرنے کے بعد کالج میں میری دوستی بری صحبت والے لڑکوں سے ہو چکی تھی۔ میرے دوست اس قدر برے تھے کہ انہوں نے مجھے محض 16 سال کی عمر میں ایسے کاموں میں لگا دیا تھا کہ میں وقتی لذت لینے کا شوقین ہو گیا تھا۔ جب دوست کبھی کبھار مل کر لڑکیوں سے دل بہلانے جاتے تو میں بھی ان کے ساتھ مل کر ناچ اور ڈانس دیکھنے چلا جاتا، لیکن مجھے اپنی حقیقی خواہشات کی تکمیل کرنے کا کوئی بھی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ حالانکہ اب تو میرے صبر کا پیمانہ اتنا لبریز ہو چکا تھا کہ میں اس خواہش کی خاطر کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ان دنوں بارشیں بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ کالج سے 1-2 دن وقفہ ملا تو میں نے چچی آصفہ کے گھر جانا شروع کر دیا۔ چچی گھر میں اکیلی رہتی کیونکہ چچا بحرین میں کام کرتے تھے۔ جب میں چچی کے گھر پہنچا تو رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور لائٹ بھی نہیں تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے فوراً موبائل کی ٹارچ جلائی اور جیسے ہی اندر میں گیا میری نظر پڑی تو چچی میں ایک عجیب سا خیال آیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ بیڈ روم میں جائیں، میں لائٹ کا انتظام کرتا ہوں۔ چچی کہنے لگی کہ اندر اندھیرا ہے اور مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، تم میرے پاس ہی رہو تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو۔ میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کے قریب ہی ہوں، آپ اکیلی نہیں ہیں۔ میں نے چچی کا ہاتھ تھاما اور انہیں بیڈ پر بٹھا دیا اور کہا، میں اب بھی آتا ہوں، آپ نے گھبرانا نہیں۔ جیسے ہی میں کمرے سے جانے لگا چچی نے میرا ہاتھ زور سے پکڑ لیا اور میرے قریب آ گئی۔ میں نے انہیں دوبارہ سمجھایا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، لائٹ کا بندوبست کرتا ہوں۔ چچی کو میری بات پر تسلی ہوگی، جبکہ میں کوئی دوسرا ایسا طریقہ سوچنے لگا جس سے میں اپنے مقصد بھی حاصل کر لوں اور چچی کے علاوہ کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو اور میں جی بھر کر اپنی شدتیں نچھاور کر سکوں۔ چاچی تو مجھے اپنا بھتیجا سمجھ کر آنکھیں بند کر کے مجھ پر بدوشا کرتی تھی، لیکن میں اسی کشمکش میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح چچی برہم بھی قائم رکھوں اور اپنا حساب جتاب لگا لوں۔ اور اب پھر سوچ بچار کرنے کے بعد میں نے چچی کے دودھ والے گلاس میں چپکے سے نیند کی دوا ملا دی۔ لائٹ ابھی تک نہیں آئی تھی، اس لیے چچی نے وہ دودھ کا گلاس فوراً پی لیا اور پھر مجھ سے اپنے دکھ سکھ شیئر کرنے لگی۔ اسی دوران چچی بہت پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے اس فکر نہ کرنے اور سکون سے سونے کا کہا۔ وہ خاموشی سے آنکھیں ملتے ہوئے لیٹ گئی۔ اب مجھے بڑی شدت سے اس وقت کا انتظار تھا جب وہ گہری نیند سو جاتی اور میں اپنا مقصد حاصل کرتا۔ خیر پھر کچھ ہی لمحوں بعد چچی کو بہت گہری نیند آ گئی۔ آج جتنی دلکش انہوں نے ڈریسنگ پہن رکھی تھی وہ مجھ پر قیامت ڈھا رہی تھی اور میری بے چینی بھی حد سے بڑھ چکی تھی۔ میں جلد سے جلد اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتا تھا اور پھر میں نے کئی گھنٹوں تک چچی کی تنہائی کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ جب میرا دل نہیں بھرا تو میں نے ساری رات ہی چچی کے گھر گزار دی۔ رات بھر اپنی حسرتیں پوری کر کے میں بہت بری طرح تھک کر چور ہو چکا تھا، یہاں تک کہ مجھ میں ہلنے کی بھی ہمت نہ رہی، اس لیے میں وہیں چچی کے گھر ڈھیر ہو گیا۔ پھر اگلے دن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا چچی اٹھ چکی تھی اور وہ اپنے گورے چہرے پر غصے کے تاثرات لیے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے شدید گھبراہٹ میں پوچھا، کیا ہوا چچی جان، آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ چچی کہنے لگی، آدھا دن گزر گیا ہے اور تم ابھی تک سو رہے ہو، اٹھو اپنے گھر جاؤ، تمہاری امی پریشان ہو رہی ہوں گی، اور تم میرے کمرے میں ہی کیوں سوئے تھے؟ یہ بہت بری بات ہے، گھر میں اور بھی تو بہت سے کمرے تھے، آپ ان میں یا ادھر ہی صوفے پر سو جاتے، میرے بیڈ پر ہی کیوں سوئے؟ چچی کی بات سن کر مجھے کچھ حوصلہ ہو گیا اور میں نے شکر کیا کہ انہیں رات والے کام کی بھنک بھی نہیں پڑی۔ میں فوراً اٹھ کر فریش ہوا اور پھر واپسی گھر کے لیے نکل پڑا۔ جب گھر پہنچا تو اماں بہت ہی غصے میں تھی۔ کہنے لگی، تم کل کے گئے آج لوٹ رہے ہو، شرم کرو، بھلا ایسے کوئی بغیر بتائے کسی کے گھر رہتا ہے؟
میں نے ماں سے کہا پلیز ناراض نہ ہو، وہ تو چچی اندھیرے کی وجہ سے ڈر رہی تھی، بس اس لیے میں واپس نہیں لوٹ سکا۔ خیر پھر 3 دن ایسے ہی گزر گئے اور مجھے دوبارہ چچی کے گھر جانے کا کوئی بہانہ نہ ملا، لیکن وہ جان لیوا تسکین مجھے ایک پل کے لیے بھی ٹکنے نہیں دے رہی تھی۔ میرا من حد سے زیادہ اچھل کود کرنے لگا تھا اور میں بھی بہت بے چین ہو رہا تھا۔ اب کیسے اپنی وہ جیسی چچی کے گھر جاؤں؟ اپنے گھر بھی 1 منٹ کے لیے رکنے کو دل نہیں کر رہا تھا۔ پھر میں اسی بے چینی میں اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا اور جب میں شام کو گھر واپس لوٹا تو میں نے دیکھا اماں بریانی تیار کر رہی تھی۔ بریانی دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا، اماں چچی کو بریانی بہت پسند ہے۔ پھر میں اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ کچھ دیر بعد اماں میرے کمرے میں آئی اور مجھے کہنے لگی یہ بریانی کا ڈبہ لو اور اپنی چاچی کو دے آؤ۔ میں نے ناٹک کرتے ہوئے منہ بنایا اور کہا ٹھیک ہے۔ میں جب بریانی کا ڈبہ لیے چاچی کے گھر پہنچا، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ ہی رہی تھی۔ بریانی دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ پھر میں نے اور چچی نے کھانا کھایا اور میں نے چائے کی فرمائش کر دی تو واپس گھر جانے کے موڈ میں تھا ہی نہیں۔ اور پھر چائے پیتے پیتے میں نے اور چچی نے ایک لوڈو کی گیم بھی کھیلی۔ میں نے ماں کو گھر فون کر کے بہانہ لگا دیا کہ چچی نے مجھے اپنے گھر زبردستی روک لیا ہے۔ پھر میں نے چچی سے کہا میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ پہلے سے کافی کمزور ہو چکی ہیں، آپ کو اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ چچی نے پوچھا کیا خیال رکھوں، آپ ہی بتا دیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ پابندی سے دودھ پیا کریں اور کچھ فروٹ وغیرہ بھی کھا لیا کریں۔ پھر چچی بولی کہ دودھ کس سے منگوایا کروں، مجھے دودھ لا کر دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے جھٹ سے انہیں کہا کہ آپ بس اپنی صحت کا سوچیں اور دودھ کی فکر چھوڑ دیں، آج سے میں آپ کو بلا ناغہ دودھ لا کر دیا کروں گا۔ چچی نے بھی حامی بھر لی۔ اب تیر میرے نشانے پر آ چکا تھا۔ پھر میں بھاگا بھاگا دودھ لے کر آیا اور خود ہی اسے گرم کیا اور اس میں نیند کا اور نسخہ ملا کر چاچی کو پیش کر دیا۔ چاچی خدمت پر بہت خوش ہوئی۔ چچی کہنے لگی آپ کے چچا ادھر نہیں ہیں تو کیا ہوا، میرا بھتیجا ہے نا میری خدمت کے لیے، اور نہ مجھے تو ایسے لگتا تھا کہ میرا آپ کے چچا کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں ہوگا، لیکن اس بیچاری کو کیا معلوم تھا میری مہربانیوں کے پیچھے کتنے بڑے راز پوشیدہ ہیں۔ پھر چچی کچھ دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد نیند سے لڑکھڑائی ہوئی، اپنے کمرے میں گئی اور کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو گئی۔ آج پھر سنہری موقع میرے ہاتھ لگ چکا تھا۔ میں نے پھر سے اپنی جان سے بڑھ کر شدت نچھاور کی۔ میں خود تو تھک ہار کر ریزہ ریزہ ہو گیا، لیکن میرا دل ابھی بھی نہیں بھرا تھا، کیونکہ چچی کی صورتحال ہی ایسی تھی کہ جیسے چچا نے اسے آج تک چھوا بھی نہ ہو۔ بالآخر میں بھی 4 بار محنت کر کے تھک ہار کر صوفے پر ہی سو گیا تاکہ بیڈ پر سونے سے وہ اعتراض نہ کریں یا انہیں کوئی بھنک نہ پڑے۔ صبح میں دوبارہ دیر سے اٹھا تو چچی کچھ دیر بعد اٹھ گئی، پھر سے مجھے صوفے پر پڑا دیکھ کر کہنے لگی آج پھر تم سے رات یہیں رہ گئے، بچے ایسے کیوں کرتے ہو، تمہاری ماں بیچاری پریشان ہوتی ہوگی۔ میں نے کہا آپ بے فکر رہیں، میں نے ماں کو فون کر کے بتا دیا تھا، اس لیے کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ دوپہر کے وقت میں پھر سے واپس گھر آ گیا۔ اماں مجھ سے کہنے لگی بیٹا تم اپنی پڑھائی کے معاملے میں اتنے کیوں لاپرواہ ہو چکے ہو، اگر تمہارا فیوچر تباہ ہو گیا تو تم چچی کی خدمت کرنے تک ہی محدود ہو کر رہ جاؤ گے۔ میں نے ماں سے کہا چچی بیچاری گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور رپورٹ بھی بہت ہے، اس لیے مجھ سے پریشان رہتی ہیں، اگر میں ادھر رہ دیتا ہوں تو اس میں ہمارا کیا جاتا ہے، اس بیچاری کا بلا ہو جاتا ہے، بلکہ اب تو ان کے محلے میں بہت سی ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں اور میرا دردہ بن رہا ہے کہ میں ادھر ہی سویا کروں، کیونکہ برا وقت بتا کر نہیں آتا۔ میری ماں نے ڈکیتیوں کا سن کر منہ پر ہاتھ رکھ لیا اور کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اب دن کے وقت گھر رہا کرو اور رات ادھر گزار آیا کرو، لیکن پڑھائی کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی ورنہ تمہاری خیر نہیں۔ اور ادھر میں نے چچی کے دل میں بھی یہ وہم ڈال دیا تھا کہ آج کل آپ کے محلے میں بہت سی چوریاں ہو رہی ہیں، آپ اپنا خیال رکھا کریں اور باہر کے دروازے کو کبھی بھی بغیر لاک کے نہ چھوڑا کریں۔ وہ میری باتوں سے ڈر گئی اور مجھے کہنے لگی آپ پلیز رات ادھر ہی سو جایا کریں اور دن کے وقت بے شک اپنے گھر چلے جایا کریں، کیونکہ میں بہت ڈرپوک قسم کی عورت ہوں۔ میں نے چچی سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں ممی کو بھی یہ بات بتا کر آ چکا ہوں کہ اب میں چچی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا، حالات بہت خراب ہیں۔ اب میں ہر رات ہی چچی کو دودھ پیش کرتا اور پھر ان کے سوتے ہی لطف و سرور کی دنیا میں خوب سیر کرتا۔ میری زندگی تو گویا جیسے جنت کا نمونہ بن کر رہ چکی تھی، اور اب تو چچی کے گھر
ان کی رکھوالی کے لیے رہنے پر اماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اب میری زندگی کا سارا معمول میری خواہشات کے مطابق چل رہا تھا اور کسی قسم کی بھی جھجک مجھے نہیں رہی تھی، کیونکہ میں نے کالج بھی پابندی سے جانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے باوجود بھی کہ میں اپنی جان سے زیادہ زور لگانے پر تھک کر چور ہو چکا تھا اور مجھ میں کالج کے اندر ڈیسک پر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن کیا کرتا، کالج جانا بھی تو ضروری تھا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب چچی کو اپنے ساتھ کچھ عجیب سا ہوتا محسوس ہونے لگا۔ وہ ایسے کہ جب میں رات کو دودھ لے کر ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ مجھ سے کہنے لگی، سائم کچھ دنوں سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں روز رات کو اپنے ہوش و حواس کھو کر سوتی ہوں، جبکہ پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، اور صبح جب میں اٹھتی ہوں اور کچرا دان پھینکتی ہوں تو وہاں مجھے ایسی کوئی چیز ملتی ہے جسے دیکھ کر میں پریشان سی ہو جاتی ہوں۔ بھلا ایسی خفیہ چیز میرے گھر کے کوڑا دان میں کیسے پہنچ گئی؟ چچی کی کشمکش دیکھ کر خوف سے میری ٹانکیں کانپنے لگیں۔ چچی نے کوڑا دان میں کیا دیکھا تھا میں یہ بات اچھی طرح جان چکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے ناٹک کرتے ہوئے چچی سے پوچھا کہ چچی وہ ایسی بھی کیا چیز تھی جو آپ حیران رہ گئی، مجھے بھی دکھائیں۔ لیکن چچی بات کو گول مٹول کر کے واپس کمرے میں چلی گئی۔ خیر اگلے دن پھر سے چچی نے دودھ نوش فرمایا اور کچھ دیر مجھ سے گپ شپ کرنے بیٹھ گئی۔ جب میری پڑھائی کے بارے میں ڈسکس ہو رہا تھا، پھر باتوں ہی باتوں میں نے چچی سے کہا، سائم تم جس دن سے میرے گھر میں رکھوالی کے لیے آئے ہو، ایسا لگتا ہے جیسے میرا وجود بہت پرسکون ہو چکا ہے۔ پہلے جو مجھے ڈر اور جسم میں بے چینی سی رہتی تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے۔ اب میں بالکل فریش ہو کر اٹھتی ہوں، لیکن مجھے نیند کا زیادہ آنا، یہ مجھے اپنی عادت اچھی نہیں لگ رہی، لیکن اس سے بھی کنٹرول کر لوں گی۔ میری چچی کیوں پرسکون ہو چکی تھی یہ راز بس مجھے ہی معلوم تھا، اور میں دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ میں کتنا شاطر ہوں جو بہت احتیاط اور رازداری سے کھیل کا مزہ لے رہا ہوں، جبکہ چچی مجھے بچہ سمجھتی ہے۔ خیر تھوڑی دیر بعد چچی دوبارہ سے سو گئی اور میں نے پھر سے اپنا انتھک اور لطف سے بھرپور عمل دہرانا شروع کر دیا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اور بغیر محنت کیے میری زندگی میں اتنے حسین دن بھی آئیں گے۔ لیکن ایک شام محلے کی ایک پڑوسن میری چچی کے پاس آئی اور وہ بڑے عجیب سے انکشاف کر رہی تھی کہ میں نے رات کو کھڑکی سے آپ کے گھر میں کچھ عجیب و غریب منظر دیکھے ہیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے رات کے وقت آپ کے گھر میں کچھ لوگ چل پھر رہے ہوتے ہیں۔ اس پڑوسن کی بات سن کر تو میرے پسینے ہی چھوٹ گئے، کیونکہ رات تو میں نے اپنے دوستوں کو بھی اس گھر میں مدعو کیا تھا اور ہم سب نے مل کر رات کو رنگین بنایا تھا، لیکن میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی پڑوسن ہمارے گھر پر بھی نظر ڈال سکتی ہے۔ جب چچی بھی اس بارے میں غور کرنے لگی اور مجھے خطرہ محسوس ہوا تو میں نے چچی سے کہا، آپ محلے کی عورتوں کی باتوں پر کان نہ دھریں، کیونکہ محلے کی زیادہ تر عورتیں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے محلے کی کسی عورت کو بھی پرسکون زندگی گزارنے ہوئے برداشت نہیں کر سکتی، اور ایسے ہی وہ آپ سے بھی جلتی ہیں، کیونکہ چچو بہرین ہوتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کی معاشی تنگی نہیں ہے۔ آپ خود مختار ہیں اور اکیلی پرسکون زندگی گزار رہی ہیں، اس لیے وہ آپ کے ڈرپوک ہونے کا فائدہ اٹھا کر آپ کو ڈراتی ہیں کہ آپ کے ڈر کا ہر وقت خوف میں مبتلا رہیں اور آپ کا سکون برباد ہو جائے۔ میری بات سن کر چچی نے کہا، تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے بھی اکثر نوٹ کیا ہے کہ عورتوں میں یہ خامی پائی جاتی ہے، جبکہ یہ بری بات ہے۔ میں آئندہ سے محلے کی کسی عورت کی بات نہیں سننا، بات میں اسے اپنے گھر بھی نہیں آنے دوں گی، اگر آ گئی تو اسے ٹرخا کر واپس بھیج دیا کروں گی۔ میں چچی کی بات سن کر بہت خوش ہوا اور انہیں کہنے لگا، چچی بس جو بھی ہے آپ خوش رہا کریں، میرے ہوتے ہوئے آپ فکر نہیں کرنے۔ اور یہ کہہ کر میں چچی کے کندھے کے ساتھ لگ گیا۔ چچی اب آنکھیں بند کر کے میری ہر بات کا اعتبار کرتی اور اسی بات کا تو مجھے حد سے زیادہ فائدہ ملا تھا۔ اس دن کے بعد سے چچی نے ہمساؤں کی عورتوں سے بات چیت بالکل ختم کر دی تھی اور ان کے ہر مسئلے کا حل صرف میں ہی بن کر رہ گیا تھا۔ پہلے تو میں خود فائدہ اٹھایا کرتا تھا، لیکن اب میں نے اپنے دوستوں کو بھی اپنے چچا کے گھر بلانا شروع کر دیا۔ دوستوں کو میں نے اس لیے بلانا شروع کیا کیونکہ میرے گھر والے مجھے عیاش نہ کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، بہت پابندی میں رکھتے تھے، اس لیے جب بھی مجھے انجوائمنٹ کرنی ہوتی تو دوست مجھے خود سے جگہ بھی فراہم کرتے اور خرچہ وغیرہ بھی میرا خود ہی اٹھاتے تھے اور مجھ پر ان کا احسان تھا۔ حالانکہ حقیقت میں وہ میرا بہت بڑا نقصان کر رہے تھے، جس کا مجھے بالکل بھی علم نہیں تھا۔
اور پھر میں جو اپنے چچا کی پیٹھ پیچھے چرا گھونپ رہا تھا، اس بارے میں بھی بالکل یہ بات بھول چکا تھا کہ ایک دن میرا یہ راز فاش ہوگا، کیونکہ مثل مشہور ہے، چور کی اماں آخر کب تک خیر منائے گی، اور پھر ایسا ہی ہوا۔